اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزاروں مصطفیٰ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں. سلام
مقدار کے خراج خدمت پیش کریں باواز بلند نعرہ صلوات اللہ نعرہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک سوز حضرت عباس علیہ السلام سے متعلق پیش کرتا ہوں فرمائے نعرہ صلوات حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں حضرت شاہ لافتہ کے شیر ہیں او خندق و خیبر کے وہ خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیر حضرت عباس کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر کامیاب او وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا ایک مل جل کے ضرور پڑھتے ہیں آپ سب سے پوچھو مرتبہ عباس کا آسماں والوں سے پوچھو پھر نام لیتے ہیں رب سے انبیاء عباس کا آسماں والوں سے پوچھو میں اپنے نان والوں
نیند دیکھی وقت نے یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے یا شب عاشور دیکھا جاگنا ایک سوچ امام حسین علیہ السلام کی متعلق پیش کرتا ہوں کام فرمائے بادشاہ کو کربلا حور کو جن و ملک کو انبیاء کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے سب کا نیا انداز ہے سجدے لاکھوں نے کیجئے سب کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا ناز ہے ایک مسیح والا باس مطالب پیش کرتا ہوں اس پر فرمائے نعرہ سلوات جب ہوئے بازوئے عباس قدم دریا پر جب ہوئے بازوئے عباس قدم دریا پر گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر جب ہوئے بازوئے غرق خوب ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر کھلتا
زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر مشک کو دانتوں سے پکڑے ہوئے یوں ڈالتے ہیں دہنے شیر میں جس طرح شکار آتا ہے جب ہوئے باز ہوئے نعرہ سلام یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا یہ سوچتا سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا یہ سوچتا ہوں وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا گلے کے کوخ نے آبے کو کیا جھکایا تھا گلے کے کوخ نے آبے کو کیا جھکایا تھا وہ اپنے کھوئے ہوئے حال ڈھونڈتا ہوگا یہ سوچتا ہوں وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو
پردیس میں کیا ہوگا بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا یہ سوچتا حضرات جو حضرات کو کوئی پسند نہ ہو تو گزارش آگے تھوڑا تشریف لیں شامل ہو اس سلسلے کی اگلی کڑی جناب اون عباس صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور صلی السلام کا نذرانہ بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات صلوات پر محمد شہید ظلم قتیل جفا کا چہلم علی یو فاطمہ کے دل ربا کا چہلم ہے اور نبی کے گھر میں بلا کا چہلم ہے حرم میں غل ہے کہ ذات کبریا کے لیے
فاتحہ کے لیے حرم میں وہ ہے کہ ذات کبریاء کے لیے ذرا سا پانی تو بھجوا دو فاتحہ کے لیے امام بے قصور فاتحہ بہتر کا ہو چکا چلوں جو کربلا میں بہتر کا ہو چکا پیبند بے قصوں کے کنوں سر کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا قبروں پہ شور والے پیامبر کا ہو چکا ماتم تین روز رہے شور و شین سے روئے لپاٹ کے مزار حسین سے چلوں جو کربلا میں بہتر کا ہو چکا تو مقتل کے آس پاس تو بیووں کے تھے بیاں زینب جبیلات پہ رکھے کرتی تھی میرے کربلائی برادر حسین جان اور ہم چیر 3 دن سے تمہاری مہمان اللہ میری بات بھی پوچھے نا انہیں زندہ کی واردات بھی پوچھی نا اپنے چہلوں جو کربلا میں بہتر کا ہو چکا تو راضی ہوں جو رضائے امام جلیل ہے پر قابل ملاحظہ بازو کا نیل ہے میں کوئی داد رس ہے نہ کوئی کفیل ہے اور بھیا بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے اور پوچھ تو پانا ہاوٹ گیا بے قانماں ہوئی دیکھو یہ پوست قابل
یا حسین ارے تقیہ ہے کار سازیے پروردگار پر اس دام کو صاحب نہیں ہے مزار پر تو ہے کربلا سرور دلگیر الوداع اے بات لگائے حضرت شبیر الوداع اے قبر نسائب تشہیر الوداع لو بھائی جان جاتے ہیں ہم چیر الوداع ارے کیا بے نصیب ہے یہ نواز رسول کے گم مدام ہمارے وہ بول گے تو کہ آپ کے بقیے میں کس طرح آ جاؤں گے اور نانا کے بھی مزار پہ عزت نہ پاؤں گے گھر جاؤں گے نجف کو تو ذلت اٹھاؤں گے اور پوچھیں گے سب بزرگ تمہیں کیا بتاؤں گے ارے رخصت کیا حضور نے کیوں کر یہاں رہوں جاؤں تو کس طرف کو رہوں تو کہاں رہوں چہلوں جو کربلا میں جناب امام زہری صاحب چیلوں کے وہاں سے مرثیہ پیش فرما رہے تھے. میں گزارش گزاروں یاسر صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. یوں ہی نہیں جہاں میں ہے چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں ہے چرچا حسین کا. کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا. سردے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، سردے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی. مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا. گزارش ہے جناب مرتضیٰ ظفر صاحب سے تشریف لائیں. بارگاہ مولا میں افراد فجر پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. علی علم بھی عالم بھی ہے، علیم بھی ہے. علی حکمت خالق بھی ہے، حکیم بھی ہے. علی حکمت خالق بھی ہے، حکیم بھی ہے. علی جدید زمانہ بھی ہے، قدیم بھی ہے. علی مفسر آیات حامیم بھی ہے، علی مفسر آیات حامیم بھی ہے. علی کے ہاتھ ید اللہ کی نشانی ہے، علی کے ہاتھ ید اللہ کی نشانی ہے. یہ کائنات علی کی لکھی کہانی ہے، یہ کائنات علی کی لکھی کہانی ہے. وہ فلسفی بھی، مفکر بھی ہے، ادیب بھی ہے.
وہ فلسفی بھی مفکر بھی ہے ادیب بھی ہے وہ بادشاہ زمانہ بھی ہے غریب بھی ہے وہ بادشاہ زمانہ بھی ہے غریب بھی ہے وہ دسترس سے بہت دور بھی قریب بھی ہے وہ دسترس سے بہت دور بھی قریب بھی ہے وہ عجائبات کا مظہر بھی ہے عجیب بھی ہے وہ عجائبات کا مظہر بھی ہے عجیب بھی ہے علی کو لوگ سمجھنے میں بھول کر بیٹھے علی کو لوگ سمجھنے میں بھول کر بیٹھے اور اپنی ساری عبادات فضول کر بیٹھے اپنی ساری عبادت فضول کر بیٹھے علی ہے عرش کی اونچائی جاننے والا علی ہے عرش کی اونچائی جاننے والا علی زمینوں کی گہرائی ناپنے والا علی یتیم و اسیروں کو پالنے والا علی یتیم و اسیروں کو پالنے والا علی تمہارے ضمیروں میں جھانکنے والا علی تمہارے ضمیروں میں جھانکنے والا علی کا بغض تمہیں شرمسار کر دے گا علی کا بغض تمہیں شرمسار کر دے گا وہ جو چاہے گا اصحاب نار کر دے گا وہ جو چاہے گا اصحاب نار کر دے گا جناب مرتضی عباس بارگاہ علاوی میں بہترین کلام پیش فرما رہے تھے. میں گزار ہوں مدہ اہل بیت جناب فیضی صاحب سے تشریف لائیں بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. جو حضرات پیچھے تشریف فرما ان سے مؤدبانہ گزارش آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی ہو. میری پلکوں سے جب اشکے عذاب رکا نہیں جاتا میری پلکوں سے جب اشکے عذاب رکا نہیں جاتا سلاموں کے علاوہ اور کچھ لکھا نہیں جاتا. جسے جنت کی خواہش ہو وہ آئے ماتم شہد جسے جنت کی خواہش ہو وہ آئے ماتم شہد کسی پیاسے کے پاس اٹھ کر کبھی دریا نشان ماتم شبیر کافی ہے تعارف نشان ماتم شبیر کافی ہے تعارف کو عزاداروں سے کچھ بھی خبر میں پوچھا نہیں جاتا. وہ ناواقف ہیں جو کرب و بلا کو جنگ کہتے ہیں وہ ناواقف ہیں جو کرب و بلا کو جنگ کہتے ہیں کسی بھی جنگ میں 6 ماہ کا بچہ نہیں. قسم عباس کی یہ سب کہے مشق سکینہ ہے قسم عباس کی یہ سب کہے مشق سکینہ ہے کوئی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر پیسہ نہیں. میں جب گھر سے نکلتا ہوں فرشتے ساتھ چلتے ہیں میں جب گھر سے نکلتا ہوں فرشتے ساتھ چلتے ہیں کبھی میں مجلس شبیر میں تنہا یزیدیت کے دامن کو بہت دھویا گیا لیکن یزیدیت کے دامن کو بہت دھویا گیا لیکن حسین ابن علی کے خون کا تقویٰ نہیں. علی کے شیر کے حملے سے ہے سہما ہوا لشکر علی کے شیر کے حملے سے ہے سہما ہوا لشکر پرانے بھاگنے والوں سے بھی بھاگا نہیں بھاگنے والوں سے بھی بھاگا نہیں جاتا. ہے جن کا قاتلان حضرت عباس سے رشتہ ہے جن کا قاتلان حضرت عباس سے رشتہ انہی سے اب علم اٹھتے ہوئے دیکھا وہ ایک ایک سے غم دنیا کا رونا روتے پھرتے ہیں وہ ہر ایک سے غم دنیا کا رونا روتے پھرتے ہیں غم شبیر میں جن لوگوں سے رو جاتے ہیں. خدا شاہد ہے جب ہوتے ہیں ایام ازار اکثر خدا شاہد ہے جب ہوتے ہیں ایام ازار اکثر نہ جانے کیوں مہینوں گھر کا سناٹا
کسی کو کس طرح نیند آئی ہوگی خیمہ شہ میں، کسی کو کس طرح نیند آئی ہوگی خیمہ شہ میں، شب عاشور ہم لوگوں سے جب سویا۔ شہادت سید سجاد کی میراث ہے بے شک، شہادت سید سجاد کی میراث ہے بے شک، مگر اہل حرم کو بے ردا جناب فیضی صاحب بارگاہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا نظرانہ پیش کر رہے تھے۔ میں گزار ہوں جناب اون حیدر صاحب سے تشریف لائیں، مختصر طور سے بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اے کلمہ گو بتا کے ہوا کارساز کون، گزرا ہے برچھیوں میں عبادت کا باز کون، مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے نا گواہ، دیتے نظر حسین تو پڑھتا نماز کلمہ گو بتا کے ہوا قافلہ گیا، دیکھ یثرب نگر سر پہ خاک سفر سے نظر نوح گر قافلہ گیا، آنکھ نم لب سے یہ زخم دل پر لیے لوٹ کر اپنے گھر قافلہ گیا، خالی سب گودیاں بازوں پان شاسی نظر نوح کا
झुकाए नजर काफिला गया सब्र दाए फटे खाक में सब गर्दन है झुकी हाय बेकसी सारे दीवारों दर अजनबी की तरह सोग में डूब कर काफिला गया एक बीमार के हाथ में ऐसा चल रहा है जो फरियाद करता हुआ लड़खड़ाते कदम तय करे रंजो गम जिले के जख्मे जिगर काफिला गया एक मुनादी नदी जिस घड़ी सदा गया दिलबर मुस्तफा लेके सौगात गम अहले हरम खत्म करके सफर काफिला गया लौट कर अपने घर काफिला गया सुगरा गश से उठी पड़ती नादाली जब खबर ये सुनी सर पे डाली रिदा बोली शुक्रे खुदा है दुआ में असर काफिला गया शबान सूरा के तासुरा देखिए जाके अकबर के हुजरे में वो गमज़दा उनका बिस्तर बिछाने के आए हैं वो सोएंगे आज तो चैन से रात भर काफिला गया सो के उठेंगे जब भाई और बाबा जाओगा वक्त अज़ा कैसा होगा समा वो जो देंगे अज़ा में आएगी जान कह उठेगी सहर काफिला गया ख्वाब सुगरा के सब खाक में मिल गए काफिला देख के रोई दिल थाम के ना चचा ना पदर कुन सब नौहगर लेके जख्मे जिगर काफिला गया बैन ज़ैनब के थे अरे नाज़मी उम्र भर अब रहे कि बहर मातमी करबला बस गई अम्मा में लुट गई उजड़ा यसरब नगर काफिला गया लौट कर अपने घर काफिला गया जनाब हैदर साहब आ गए जनाब सुरा के ज़रूर नवा पेश कर रहे थे हज़रात हमारी फहरिस्त में से 3 शायर रह गए और वो ऐसे शायर हैं जो
خود بتائیں گے کہ اختصار کیا ہے. اسی فہرست کے پہلے شہر جناب جناب ظفر آبادی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. جو حضرات پیچھے تشریف فرما ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، اور جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے مؤدبانہ گزارش ہے فرش مجلس پر تشریف لے. ابھی یہاں کافی وسعت ہے. اس کے بعد خطیب مجلس برادران ڈاکٹر اسد عباس صاحب آپ کے سامنے فضائل مساجد سرکار سے بھی شعر بیان فرمائیں گے. بآواز بلند نعرہ صلوات. کربلا والوں کی جتنی بے کسی بڑھتی گئی. دیکھیے توجہ سنیے گا بطور خادم ایک مطلب کوش ہے تو زحمت تمام. کربلا والوں کی جتنی بے کسی بڑھتی گئی اور اتنی قوت پیغمبری بڑھتی گئی اور قوت پیغمبری بڑھتی گئی. سنیے گا بطور خاص. آفری اے جان سان حسین ابن علی. آفری اے جان سان حسین ابن علی. موت سے کھیلا کیے اور زندگی بڑھتی اور زندگی بڑھتی گئی. جس شعر نے میری پہچان بنائی ہے بطور خاص وہ شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا. ہم نے دیکھا ہے شب عاشور ایسا معجزہ. ہم نے دیکھا ہے شب عاشور ایسا معجزہ. شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی. ہم نے دیکھا ہے شب عاشور ایسا معجزہ. شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی. جناب جناب ظفر آبادی صاحب نے تمامی مداحان اہل بیت اور شعراء کو اختصار سے کام لے کے یہ بیان کیا ہوئی میں کہ کلام منقبت بھی سورہ کوثر کی طرح پڑھا جا سکتا ہے. اسی سلسلے کے ساتھ میں گزار ہوں جناب عزادار اعظمی صاحب سے تشریف لائیں بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. چلے فطرت جاگے ہم کی لو بھاری رہے گی. اور منافق حلق تک دم دم بھی پی لے مگر فطرت میں مکہ بہترین کلام پڑھا اور سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں. پہلی آیت کی تلاوت جناب ظفر آبادی صاحب نے کی. دوسری آیت کی تلاوت جناب عزادار اعظمی صاحب نے کی. تیسری آیت کی تلاوت جناب
انزال سیدھا پوری صاحب پڑھیں گے، اس کے بعد صدق اللہ العلی العظیم کے بعد خطیر مجلی صاحب کے سامنے فضائل و مسائل سرکار سید الشہداء بیان فرمائیں گے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ یہ دو سوالات جو تھے یہ مقامی تھے، اسی لیے آپ کو صدق اللہ العلی العظیم 2 آیتوں کے لیے دے دیا ہے۔ نعرہ صلوات۔ انشاءاللہ 3 یا 4 اشعار پڑھ کے جواب دوں آپ کو۔ پہلے 2 اشعار سنے، اسلام کا پوجا دعا تھا حسین اسلام کے حوالے سے کہ تیری گودی کے پلے شاپے محشر نکلے، تیری گودی کے پلے مطلب سنیے شاید کسی قابل ہو۔ کون ہے جو ابو طالب کے برابر نکلے، کون ہے جو ابو طالب کے برابر نکلے، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں سے سمندر کون ہے جو ابو طالب کے برابر نکلے، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں سے سمندر نکلے، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں سے سمندر نکلے۔ ایک اور مطلب سنیں، جسم سے اگر روح نکل جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ لشکر شام سے یوں حر دلاور نکلے، لشکر شام سے یوں حر دلاور نکلے، روح جس طرح کسی جسم سے باہر نکلے، کچھ نہیں بچا ہوگا، جس طرح کسی جسم سے باہر نکلے۔ اور یہ شعر دیکھ شاید کسی قابل ہو۔ عمر 18 برس ایک کی ایک ششماہ، عمر 18 برس ایک کی ایک ششماہ، تولا میزان عمل میں تو برابر، عمر 18 برس ایک کی ایک ششماہ۔ ہمارے بڑے بھائی انور سیدھا پوری کا تشریف فرما ہے، خاص طور سے پیش کرتا ہوں۔ عمر 18 برس ایک کی ایک ششماہ، تولا میزان عمل میں تو برابر، میزان عمل میں تو برابر نکلے۔ اور ذات یہ بھی شعر شاید کسی قابل و بڑا فرمائے۔ سوچا 12 ہے محمد تو ہے پھر کتنے حسین، بڑی پرانی یہ زمین ہے اور اس پہ ہمارے استاد شاعر جناب عمر جلالی صاحب کے بعد یہ مولی سمبلی صاحب نے لکھا ہے، لیکن بہرحال جب قلم اٹھایا تو کچھ دیا وہ۔ سوچا 12 ہے محمد تو ہے پھر کتنے حسین، سوچا 12 ہے محمد تو ہے پھر
کتنے حسین، ایک دو چار نہیں پورے سوچا 12 ہے محمد تو ہے پھر کتنے حسین، سوچا 12 ہے محمد تو ہے پھر کتنے حسین، ایک دو چار نہیں پورے 72، ایک دو چار نہیں پورے 72 نکلے۔ ایک شعر اور دیکھ لیں، شاید کسی قابل ہو، یہ نظم شاید اس سے پہلے کیا گیا، مجھے نہیں معلوم، ایک توجہ چاہتا ہوں، اللہ فرمائے یا نبی چھوڑ گئے آل کو کن لوگوں میں، ارے بہت توجہ خاص طور سے ملا فرمائے، یا نبی چھوڑ گئے آل کو کن لوگوں میں، یا نبی چھوڑ گئے آل کو کن لوگوں میں، ارے یہ مسلمان تو یوسف کے برادر، یہ مسلمان تو یوسف کے برادر نکلے، یہ مسلمان تو یوسف کے برادر نکلے۔ اور ایک مطلب ایک شعر جو میں پڑھنا چاہتا تھا وہ پڑھ کے پھر میں لوں گا، توجہ چاہتا ہوں بس، اس کے بعد سب ہوں گے۔ اشک عزائے سید ابرار چاہیے، اشک عزائے سید ابرار چاہیے، ابرار چاہیے، مثل ثانی جنت تو بک رہی ہے خریدار چاہیے، اشک عزائے سید ابرار چاہیے، جنت تو بک رہی ہے خریدار چاہیے۔ اور حضرات یہ شعر موجودگی میں، موجودگی میں شبر و شبیر کی علی، موجودگی میں شبر و شبیر کی علی، شبر و شبیر کی علی، کیوں کہہ رہے ہیں مجھ کو علمدار موجودگی میں شبر و شبیر کی علی، شبر و شبیر کی علی، کیوں کہہ رہے ہیں مجھ کو علمدار چاہیے۔ پورا کلام ہے انشاءاللہ، کہیں موقع ملا تو سناؤں گا، ایک درود پڑھیں بہت زمین۔ جناب عزادار رضوی صاحب آپ کے سامنے روبرو تھے۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں، انصار سیتاپوری صاحب حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ اسی حسینیہ میں اتوار کے روز یعنی 27 صفر کو ٹھیک 7:45 پہ میری سادہ بعنوان سرکار سیدی شہداء عالی جناب ڈاکٹر حسنین صاحب کی جانب سے برپا ہوگی۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت گزارش ہے کہ اتوار کو ٹھیک 7:45 پر شب میں مجلس منعقد ہوئی۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت گزارش ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں برادر بزرگ ڈاکٹر اسد عباس صاحب تشریف لائیں، اس صدر خانے کی سالانہ مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔
شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں. کل اسی امام باڑے میں سالانہ مجلس اعضاء اور شب بیداری جو انجمن کی طرف سے منعقد ہوگی، ٹھیک 8 بجے یہ مجلس ہوگی، جس کو سید ساجد رضا فمی صاحب بیان فرمائیں گے. یہ اعلان اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جیسا کہ اس محلے والے واقف ہیں جناب مشیر بھائی، جن کا ہر گھر میں کوئی گھر اس سجاد باغ میں ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں کوئی مجلس ہوتی ہو جس میں وہ سب سے پہلے نہ پہنچتے ہوں اور سوچ کے فرائض نہ انجام دیتے ہوں، اور آخر میں زیارت پڑھانے تک وہ ہر مجلس میں موجود رہتے تھے. تو ایک مجلس ان کے اصال ثواب کے لیے بھی کل رکھی گئی ہے، اور وقت کی کمی کی وجہ سے کل سیٹرڈے ہے، اس لیے وہ مجلس ٹھیک 7 بجے منعقد ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صحیح وقت سے آنے کی زحمت فرمائیں، جس سے مجلس 8 بجے تمام ہو جائے اور 8 بجے پھر شب بیداری والی مجلس ہو سکے. ایک سلوات دیجیے محمد. فاتحہ. مشیر فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین وابو القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. ایک صلوات بھیجیں محمد والا. حضرات تاخیر ہو چکی ہے، لیکن مجلس کو میں اپنے وقت کو کم کر کے اور مقرر وقت میں مجلس کو ختم کر دوں گا. کچھ باتیں جیسا کہ میں اس منبر سے ہمیشہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو تمہید کے طور پہ اپنی پچھلی مجلسوں سے اپنے نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے کچھ باتیں ریپیٹ کروں گا. کہ دیکھیے آج کے اس دور میں جب اسلامو فوبیا کا ایک دور ہے اور ہر طرف سے اسلام پر انگلی اٹھ رہی ہے، تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلام کا وہ کردار پیش کریں جو اکراس دی کمیونٹیز ایکسیپٹیبل ہو، جس کو سبھی ایکسیپٹ کریں. اور ہمارے مذہب کی جو اچھی سے اچھی باتیں ہیں، جو ہمارے مذہب میں 14 جواہرات موجود ہیں، ان کی سوانح عمری اور ان کی بایوگرافیز کو اور ان کے واقعات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تو اسلام کو ہم دنیا میں ہر طرح سے شروع کر سکتے ہیں. ایک سبب ہے جو ہم پہلے کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے یہ کرائٹیریا اسلام کا اصول بن چکا ہے کہ جہاں ظلم کو دیکھنا وہاں اسلام مت سمجھنا، اور جہاں علم کو دیکھنا اسی کو اسلام اور مسلمان سمجھنا. یہ کلیہ قرآن نے دے دیا ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف ہمارے مذہب کا کیا یہ جو ایک چہرہ دکھائی دے رہا ہے، واٹس ایپ ہو، سوشل میڈیا ہو، پیپر ہو، ان میں کیا آپ کو یہ اسلام کا چہرہ جو دکھ رہا ہے جس میں گردنیں کاٹ کے تلوار کو لہراتے ہوئے، گردنوں کو لہراتے ہوئے اور قرآن کے چند کلمات بلند کرتے ہوئے مسلمان نظر آ رہے ہیں، کیا ان کو حقیقی مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ ہم اس مذہب کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے جو عہدنامہ ہاؤس میں مجلس پڑھی تھی، اس سے جوڑنے کے لیے آپ کو یہاں تک لا رہا ہوں کہ ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں، اور اسلام وہ مذہب ہے جہاں صرف انسانی حقوق کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ جانوروں کے ایسے حقوق بیان کیے گئے ہیں جو کسی مذہب میں نہیں ہے. ایک سلوات دیجیے محمد. یہ دکھانے کی ضرورت ہے. اور ایک بات اور یہاں پہ غور کرنے لائق ہے، ہم سب مسلمانوں کے لیے بنا تفریق و قوم و ملت کسی کاسٹ و کریم کو چھوڑ دیجئے، لیکن اگر ہم اپنے کو صرف مسلمان کہہ رہے ہیں تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی ایونٹ ہم کو دکھائی دے تو جیسے ہم اور چیزوں کے لیے احتجاج کرتے ہیں، ہمیں ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے. اور یہ احتجاج اس وقت کی ضرورت بن چکا ہے. اور یہاں پر میں اپنی بات ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے ہم لوگ کم سے کم محرم کے عنوان سے جو مجلسیں ادا کرتے ہیں، جو جلوس نکالتے ہیں، جو 40 کے جلوس ہوتے ہیں، اس میں پوری دنیا میں اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہیں، جنہوں نے کبھی ظلم کا ساتھ نہیں دیا. ایک سلوات دیجیے محمد. اتنے واقعات آپ دیکھیے، جانوروں
के हुकूक, किस तरह से हुकूक बयान किए गए हैं। मैं पढ़ चुका हूँ पिछली मजलिस में सिर्फ नौजवानों को जोड़ने के लिए कि देखिए ये तो इको सिस्टम का तरीका है, इसलिए जानवरों को खल्क किया गया हमारी जरूरतों के लिए, उन्हें हमारी जरूरतों के लिए बनाया गया है, लेकिन उन पर जुल्म करने का हक हमको नहीं दिया है। रसूल इस्लाम का मशहूर वाकया है कि सिर्फ ऊंट के ऊपर इतना मान रख दिया था किसी ने कि ऊंट के पैर झुक गए थे, तो रसूल अल्लाह नाराज हो गए थे और बुला के कहा था कि तुम हरगिज़ मुसलमान नहीं हो जो तुम इस पर इतना जुल्म करते हुए नजर आ रहे हो। इस तरह के वाकयात आप देखिए, मैं पढ़ चुका हूं। अगर वजू पानी आपके पास मौजूद है और सामने सिर्फ इतना पानी है कि आप वजू करें और अल्लाह की इबादत करें, और सामने एक नजिस जानवर है जो मर रहा है प्यास से, तो आपके ऊपर फर्ज है कि पहले उसको पानी पिलाइए, तब आप वजू करके अपनी नमाज अदा करिए, वरना तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं। जवाब दीजिए। आज के दौर को इन 14 मासूमीन के अखबार, इनके वाकयात, इनके डिसीजंस, इनके फैसले ये बताने की जरूरत है। ये छोटे छोटे वाकयात हैं। मौलाए कायनात का वाकया देखिए, आज मौलाए कायनात की टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाना कितना ज्यादा जरूरी है। आज हर तरफ बात होती है प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर की, कि हमें नेचर की हिफाजत करनी चाहिए, हमें अगली जनरेशन के लिए नेचर की हिफाजत करनी चाहिए। मौलाए कायनात का मशहूर कौल है जिसमें मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि देखो, दुनिया में 3 ऐसे गुनाह हैं जिनको अल्लाह कभी माफ नहीं करता, जिसमें एक गुनाह यह है कि किसी जानवर को अगर बेवजह कत्ल कर दिया जाए, दूसरा ये गुनाह है कि अगर बिना वजह के किसी हरे और फलदार पेड़ को काट दिया जाए, और तीसरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अगर किसी औरत को उसका महर ना अदा किया जाए। सलवात दीजिए मोहम्मद। हदीस आगे बढ़ती है, आप देखिए ये प्रिजर्वेशन यानी पेड़ों के लिए, जानवरों को छोड़ दीजिए, पेड़ पौधों के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी जरूरत के लिए अल्लाह ने कल किए हैं, तो इनकी हिफाजत करना भी हमारे लिए जरूरी है। ये मौलाए कायनात का कौल है। आज बात होती है लोगों की डिग्निटी ऑफ लेबर की, और इस बात की कि लोगों को, हमको सबको एक बराबर समझना चाहिए। मौलाए कायनात का मशहूर कौल है कि अगर कोई इंसान किसी से मजदूरी ले और वो मजदूर उसके यहाँ काम करे, तो उसके ऊपर लाजिम है कि इससे पहले कि उसका पसीना सूख जाए उसकी उजरत उसको दे दे। ये हक बताया गया, और अगर कोई हक अदा नहीं करता है तो हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकता है। सलवात दीजिए एक्चुअली है क्या? मजहब नाम ही इस चीज का है। अल्लाह ने इबादत को 2 पार्ट्स में बांटा है। अल्लाह ने इबादत को 2 पार्ट्स में बांटा है। एक है अपनी इबादत और एक बंदों के हुकूक, आसपास वालों के हुकूक, साथियों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, दोस्तों के हुकूक, जानवरों के हुकूक, माशरे के हुकूक। और अल्लाह ने ये साफ किया, जो उलमा हजरात हैं वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि अल्लाह ने ये तो कहा है कि अल्लाह, अगर आप कोई ऐसा गुनाह करते हैं जिसमें अल्लाह की इबादत में कोई खलल है, तो अल्लाह बेशक माफ करने वाला है। वो आपको अगर आप तौबा कर लें तो माफ कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी बंदे का, किसी दूसरी मखलूक का हक अगर आपने नहीं अदा किया है, तो वो अल्लाह उस वक्त तक नहीं माफ करेगा जब तक वो मखलूक आपको माफ न करे। देखिए, आप ये बच्चों को बड़ा समझाने के लिए वाकयात बताने जरूरी है। रसूल इस्लाम का मशहूर वाकया है कि रसूल इस्लाम के जमाने में एक शख्स था, और वो भी रसूल का सहाबी था। रसूल का सहाबी था, वो आता है रसूल के पास, और वो एक बाग, एक दूसरे सहाबी के घर से मिला हुआ एक बाग था, यानी उसके घर का हिस्सा जो था उस बाग में आता था। उस बाग में कुछ पेड़, ये जो रसूल अल्लाह का सहाबी था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसने लगा रखे थे। अब तारीख पे ये वाकया लिखा हुआ मिलता है कि वो शख्स जो था वो जब जाता था तो कई बार बिना इजाजत उसके घर में और बाग में दाखिल हो जाता था कि यहाँ हमारे पेड़ लगे हुए हैं। और जब वो वहां जाता था तो जैसा हमारा मजहब हमको इस बात की हिदायत देता है कि देखो, जब किसी के घर जाओ तो अपनी नजरों को नीचा रखो, तो वो ऐसा अमल भी नहीं अंजाम देता था। इससे उसके उस दूसरे मोमिन के दिल को तकलीफ पहुंचती थी। वो आता है रसूल इस्लाम के पास, और रसूल इस्लाम के पास आकर के शिकायत करता है, कहता है देखिए ये जो है ये हमारे घर में और हमारे बाग में बिना इजाजत के आ जाते हैं, और आने के बाद जब दोनों को बुलाया गया और ये सामने की चीज रखी गई, रसूल इस्लाम के सामने रखी गई, तो रसूल इस्लाम को फैसला करना है। क्योंकि उसके पेड़ उस बाग में मौजूद थे तो उसका हक बनता था। तो रसूल जो रहमतुल आलमीन है, उन्होंने पहले उसको समझाने की कोशिश की और उससे कहा, ऐ शख्स, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि जब तुम इसके बाग में जाते हो तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम अपनी नजरों को नीचा रखो, और जब तुम बाग में जाते हो या इसके घर में जाते हो तुम आवाज दे करके जाया करो। उसने इस बात पे कहा कि मैं ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। रसूल इस्लाम ने दूसरा उससे ये मशवरा दिया कि तुम ये अपने पेड़ जो हो, जो कीमत तुम चाहते हो ले लो, लेकिन इस शख्स को बेच दो जिससे ये पेड़ भी उसके पावर में आ जाएं।
اس کو بھی اس نے منع کر دیا, یہاں تک کہ رسول اللہ نے اس کی اس وقت کی جو قیمت تھی اس قیمت سے کئی گنا زیادہ قیمت پہ چاہا کہ اس پیڑ کو دوسرے مومن کو دے دے, اس نے منع کر دیا. لیکن چونکہ وہ اس کی ملکیت تھی تو ابھی تک رسول اسلام رحمت للعالمین اس کو فورس کرتے ہوئے یا اس کے اوپر جبر کرتے ہوئے نہیں نظر آ رہے تھے, جبر نہیں کر رہے تھے. پھر تیسرا مشورہ دیا کہ اچھا اگر تم ان پیڑوں, اب یہ دیکھیں یہ ایک امپورٹنٹ تیسری چیز ہے کہ اب رسول اسلام نے اپنے لینگویج کو بدلا اور اس سے یہ کہا کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ اگر تم اس پیڑ پر اپنا مالکانہ حق چھوڑ دو تو اس پیڑ کے بدلے میں تمہیں جنت میں باغات اور پیڑ عطا کروں گا. اب جب وہاں کی بشارت دے دی اور وہ شخص اس پہ بھی نہیں راضی ہوا تو اب رسول اسلام اپنے اصحاب کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے پیڑوں کو یہاں سے اکھاڑ دیا جائے, اکھاڑ کر کے میدان میں ڈال دیا جائے, وہاں پہ اس کا جو جی چاہے اس کا استعمال کرے, لیکن وہ اس باغ میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتا ہے. ایک سوال دیجیے. پڑوسی کے حقوق بتائے گئے ہیں یا آپ کے ساتھیوں کے حقوق بتائے گئے ہیں. اسی طرح سے چھٹے امام کا واقعہ ہے, آپ دیکھیے اپنے مذہب کے لیے نہیں ہے, دوسرے مذہب والوں کے لیے کس طرح کے حکم دیے گئے ہیں. چھٹے امام کا واقعہ ملتا ہے کہ چھٹے امام سفر پہ جا رہے ہیں اور ایک علاقے سے گزر ہوا, آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بے حد ضعیف ہے اور جو بیمار ہے اور وہ پیاس کے عالم میں تڑپ رہا ہے. ایک بار فرزند رسول رکے اور چھٹے امام نے رک کے اپنے اصحاب سے کہا کہ جاؤ اور اس کی مشکل معلوم کرو. اصحاب گئے, اس سے اس کی مشکل معلوم کی. اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور مجھے پانی کی طلب ہے, میں بہت بھوکا اور پیاسا ہوں. چھٹے امام نے اصحاب کو حکم دیا کہ اس کو لے کر کے اور میرے گھر چلو. اس کو لے کر کے گھر پہ آئے, اس کے علاج کا انتظام کیا, اس کو کھانا کھلایا, اس کو پانی پلایا, اس کی پورا طرح سے کفالت کی. اور جب سب کچھ کر چکے تو جو آپ کے اصحاب تھے انہوں نے کہا مولا اس کے ویش بھوشا سے اور اس کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے, یہ شخص مسلمان نہیں ہے, یہ شخص تو یہودی ہے. اب مولا ارشاد فرماتے ہیں, ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, دیکھو اللہ کے یہاں اگر کسی بندے کا حق رکھا گیا ہے تو اس میں مذہب و ملت کی قید نہیں رکھی ہے. اگر تم صاحب حیثیت ہو اور سامنے والا دوسرے مذہب کا ہے, وہ تم سے کچھ حاجت رکھتا ہے اور تم اس پوزیشن میں ہو کہ اس کی حاجت کو پورا کر سکتے ہو, تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اس کی حاجتوں کو پورا کرو. ایک سلوات دیجیے محمد. اسی طرح سے دیکھیے مولا کائنات کا مشہور واقعہ ہے کہ مولا کائنات کا دور خلافت ہے. مولا کائنات اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک نابینا شخص دکھائی دیتا ہے اور وہ نابینا شخص سڑک کے کنارے ہوئے گریا کر رہا ہے اور کہہ رہا میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں, کوئی مجھے کھانا نہیں کھلاتا, میں کئی دنوں سے پیاسا ہوں, کوئی مجھے پانی نہیں دیتا. مولا نے اپنے قافلے کو روکا, اصحاب کو اکٹھا کیا, کہا پتا کرو یہ کون شخص ہے. لوگوں نے آگے بتایا کہ یہ ایک یہودی ہے جو پہلے لوگوں کی بہت مدد کیا کرتا تھا, بہت کام کیا کرتا تھا, لیکن اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے, یہ نابینا ہو چکا ہے, اس کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے, تو اب اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے مذہب والے بھی سامنے نہیں آ رہے ہیں, کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا, جبکہ یہ سب کی مدد کیا کرتا تھا. بس مولا کائنات نے قافلے کو روکا, کہا کہ معاشرے کا فرض ہے کہ جب تک یہ جوان تھا, جب تک یہ صاحب حیثیت تھا, جب تک یہ لوگوں کی مدد کر رہا تھا, تب تک لوگ اس کے پاس آ رہے تھے, لیکن اب آج یہ خود مجبور ہے, خود نابینا ہو چکا ہے, تو اب یہ معاشرے کا فرض ہے. اور جو رولر ہے, جو دور خلافت جس کا ہے, یعنی میرے اوپر یہ واجب ہے کہ میں اس کی مدد کروں. اور اس کے بعد اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اس کی پوری مدد کی جائے. سلوات دیجیے محمد. یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ آج جو بھی ایک ماحول ہے, ہم ہر طرف سے اس ماحول سے گھرے ہوئے ہیں کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں. وجہ کیا ہے؟ ایک اور بات یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ آج کل کسی کے پاس نہ اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے مذہب کو پورا پڑھ سکے, نہ کہ وہ دوسرے مذہب کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کر سکے یا کتابیں پڑھے. پہلے اس طرح کے انٹر کلچرل یا انٹر ریلیجیس ڈسکورسز ہوتے تھے, پڑھے لکھے لوگ ان چیزوں پہ گفتگو کرتے تھے. لیکن اب ہوتا کیا ہے, اس طرح کی ساری چیزیں صرف سوشل میڈیا, واٹس ایپ اور فیس بک, یوٹیوب انہی پر نظر آتی ہیں. کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے. تو ہوتا کیا ہے, ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں ہم غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے فیتھ اور بلیف کے بارے میں غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسے ماحول میں اگر ہم کو
دوسروں کے سامنے اپنے مذہب کو بہترین طریقے سے پیش کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی کتاب ذریعہ نہیں بن سکتی، کوئی روایت ذریعہ نہیں بن سکتی، جتنا ہم سب اپنے مذہب کے میسکٹ بن سکتے ہیں. ہم سب جو اپنے معاشرے میں موو کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں چاہے بچے ہوں، چاہے نوجوان ہوں، چاہے بزرگ ہوں، چاہے عورتیں ہوں، اگر وہ حسینی کردار اور اہل بیت کے کردار کو لے کر کے معاشرے میں چل رہے ہیں تو جو معاشرہ آپ کے اس کردار کو دیکھے گا وہ ضرور آپ سے متاثر ہوگا اور یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ جس مذہب کے ماننے والے ایسے ہیں اس مذہب کو مذہب کبھی خراب نہیں ہو سکتا. اس لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، لوگوں تک ان حقوق کو پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ وہ مذہب ہے آپ دیکھیے جس نے جانوروں کے حقوق، میں نے پڑوسیوں کے حقوق کا ذکر کیا، میں نے دوسرے مذہب والوں کے حقوق کا ذکر کیا، والدین کے حقوق، اس کے اوپر تو آپ کو تمام روایتیں مولاناؤں سے آپ سنتے رہتے ہیں. ایک واقعہ اور آج میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ بھی چھٹے امام سے ہی واقعہ ہے. کہ مدینے میں ایک شخص آتا ہے امام کے پاس، اور امام کے پاس آنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک عیسائی ہوں، لیکن ایک سلوات دیجیے، لیکن میں آپ کے مذہب سے بہت متاثر ہوں اور میں نے آپ کے مذہب کو جتنا پڑھا ہے تو مجھے لگا کہ مجھے اس مذہب کو اختیار کرنا چاہیے اور اس مذہب کو پڑھنا چاہیے. اس نے قرآن کی کچھ آیتیں کوٹ کی مولا کے سامنے اور اس کے بعد کہا کہ ان آیتوں کو پڑھ کے، جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو روشنی بنا کر بھیجا اور کتاب کو نازل کیا تاکہ وہ لوگ جو اندھیرے میں ہیں وہ روشنی کو اختیار کر سکیں اور آپ کے مذہب کی طرف آ سکیں. تو میں نے اس آیت کو جب سے پڑھا ہے تب سے مجھے لگتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ تو مولا کہتے ہیں، چھڑے امام کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، میں اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہوں. یہ آیت جو ہے یہ میرے نانا کے لیے نازل ہوئی ہے، اور وہ اسلام جو ہمارا مذہب ہے اس کے آخری رسول جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے رسالت تو وہاں مکمل کر دیا، لیکن اس کے بعد جو ایک سلسلہ امامت کا شروع ہوا، میں اس کی چھٹی پر. تو وہ کہتا ہے کہ جب میں اس سے اتنا متاثر ہوں تو آپ مجھے کلمہ پڑھائیے. مولا نے اس کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے کچھ اچھی باتیں ایسی بتائیے جو جا کر کے میں آپ نے معاشرے میں بیان کروں. مولا اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر میں، تمہاری فیملی میں کون کون لوگ ہیں؟ وہ کہتا ہے میری ایک بوڑھی ماں ہے، میرے والد ہیں، میرے خاندان میں کچھ بھائی بہن ہیں، میں انہی کے ساتھ رہتا ہوں. مولا نے نہیں کہا کہ جا کر کے وہاں تم جا کے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دینا. مولا اس سے کہتے ہیں دیکھو اسلام میں جو سب سے بڑا حکم دیا ہے وہ تمہاری ماں کی عظمت کے لیے دیا ہے. تو تم جیسے پہلے ماں کی اپنی پہلے خدمت کرتے تھے، تم کلمہ پڑھ چکے ہو، تم مسلمان ہو چکے ہو، لیکن جب تم اپنے گھر واپس جاؤ گے تو تمہاری ماں کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے پہلے اسے بتانا، مذہب کو سمجھانا. لیکن اگر وہ کلمہ نہیں بھی پڑھتی ہے تو تم جیسے اس کی پہلے ہیلپ کرتے تھے، جو اس کی خدمت پہلے انجام دیتے تھے، اسی طرح سے اس کی خدمت کرتے رہنا. مولا نے ایک چیز اور اس سے پوچھی کہ تمہارے یہاں کھانے میں جو ہمارے یہاں حرام چیزیں ہیں وہ تو نہیں استعمال کی جاتی؟ اس نے کہا نہیں مولا، ہمارے یہاں حرام چیزیں پہلے سے ہی نہیں استعمال کی جاتی ہیں. تو کہا پھر تمہیں اس گھر میں رہنے میں اور ان لوگوں کے ساتھ زندگی بتانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اب یہ شخص لوٹ کے آیا، آپ یہ دیکھیے، آنے کے بعد اس نے اپنے خاندان میں اسلام کی تبلیغ شروع کی. لوگوں نے سنا، کچھ نے سنا، کچھ نے نہیں سنا. اس نے اپنی ماں کے سامنے بھی یہ بات کہی. اس کی ماں ایک طریقہ دیکھ رہی ہے کہ جب سے یہ لوٹ کے آیا ہے تب سے اس کا انداز بدل گیا ہے. پہلے بھی خدمت کرتا تھا لیکن اب وہ بات بات پہ کبھی اپنے والد کی خیریت پوچھتا ہے، کبھی اپنی والدہ کی خیریت پوچھتا ہے، کبھی ان کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، کبھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے زخموں پہ مرہم لگاتا ہے. جب وہ ساری چیزیں دیکھتی رہی تو ایک دن اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے کہ جب تم سفر پہ گئے تھے اس سے پہلے بھی تم ہمارا خیال رکھتے تھے، لیکن تم آخر کس سے مل کر کے آ رہے ہو؟ کس سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے کہ تمہاری ہمارے لیے جو ہیلپ تھی اور ہمارے لیے جو مدد تھی اس کا پورا انداز ہی بدل چکا ہے. آپ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں گیا تھا تو میں وہاں فرزند رسول سے مل کے آ رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے کون فرزند، کو پوچھتی ہے کون فرزند رسول؟ تو کہتے ہیں مسلمانوں کے جو آخری نبی ہیں ان کی جو چھٹی حجت ہے ان سے میں مل کے آیا ہوں. اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھو دنیا میں سب سے بڑا اجر ماں کی خدمت کرنے میں ہے. اب وہ ماں یہ کہتی ہے کہ بے شک مجھے کلمہ پڑھا دیا جائے. سلوات دیجیے گا. متاثر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنا کردار پیش کریں، اپنا کیریکٹر پیش کریں اور اپنے علم کا نمونہ پیش کریں.
ہر مجلس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ علم کے عنوان سے بھی, اپنے بچوں کے لیے وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے لیکن اپنے بچوں کے لیے علم کے عنوان سے کچھ باتیں سامنے رکھوں. آپ جسٹس کی بات کریے کیونکہ ایک ہمارے جو فادر لا کے جج تھے آپ جانتے ہیں, تو مولا علی کے بہت سارے فیصلے موجود ہیں لیکن آج میری نظر سے ایک مولا امام حسن کا ایک فیصلہ گزرا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سناؤں. یہ دوسری خلافت کا دور تھا. ایک شخص تھا جو حج کرنے کے لیے گیا, ایک شخص تھا جو ایک بار دربار میں آیا اور دوسری خلافت کے سامنے آ کر کے جب وہ آیا تو ایک عجیب شکل میں تھا. ایک ایسی شکل میں تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھرا تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا, اور اس کے بعد وہ آ کر کے کہتا ہے کہ وہاں پر ایک قتل ہو گیا ہے اور وہ قتل میں نے کیا ہے. وہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے. اب جب سامنے لاش بھی موجود ہے, قاتل بھی موجود ہے, وہ چھرا لے کر کے اقرار بھی کر رہا ہے اس بات کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ قتل میں نے کیا ہے, تو فیصلہ ظاہر ہے اس کے خلاف جانا تھا. ابھی وہ یہ بات کر رہا تھا اور یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا کہ ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ آ کر کے کہتا ہے کہ نہیں, یہ قتل اس نے نہیں کیا ہے بلکہ یہ قتل تو میں نے کیا ہے. اب ایک طرف آپ بتائیے کورٹ میں ایک طرف وہ آدمی ہے جو اقرار کر رہا ہے اور اس کے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے, ایک چھرا بھی ہے جس سے خون بھی ٹپک رہا ہے, ایک سرکٹی ہوئی لاش بھی موجود ہے, وہ کہہ رہا ہے قتل میں نے کیا ہے. ایک دوسرا شخص آتا ہے جس کے کپڑوں پہ کوئی خون بھی نہیں ہے, جس کے پاس کوئی چھرا بھی نہیں ہے, لیکن وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ قتل میں نے کیا ہے. اب اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ آخر مولا کائنات کے پاس آتا ہے فیصلہ, مشکل کشا کے پاس آتا ہے فیصلہ. جب مولا کائنات کے پاس پہنچتے ہیں یہ لوگ تو وہاں پہ امام حسن مولا کائنات کے پاس موجود ہے. یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے, یہ جو واقعات ملتے ہیں کہ پوچھا گیا مولا کائنات سے, آپ نے کبھی امام حسن کی طرف اشارہ کیا, اسی طرح سے کبھی پانچویں امام سے پوچھا گیا, آپ نے چھٹے امام کی طرف اشارہ کیا. یہ حجتوں کو پہچانوانے کا طریقہ ہے, یہ اس بات کو پہچانوانے کا طریقہ ہے کہ دیکھو ہم سب کے سب محمد ہیں. جو رسول پہلے دن کہہ گئے وہ آخری دور تک صحیح ہے. صلوات بھیجو محمد. اب یہ فیصلہ رکھا جاتا ہے مولا کائنات کے سامنے, تو مولا کائنات کہتے ہیں حسن تم اس پر کیا فیصلہ لے سکتے ہو؟ تو امام حسن یہ کہتے ہیں اس پر فیصلہ میں یہ دوں گا کہ اس شخص سے پوری بات پوچھی جائے کہ آخر اس سے اقرار نامہ لیا جائے جو چھری دکھا رہا ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ قتل کیا, اقرار کر چکا ہے, اس کا ایکچوئل فیکٹ یا کیا صحیح وجہ ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک صحرا میں گیا تھا اور میں قصاب ہوں, میں ایک قصاب ہوں اور میں وہاں ایک بکرے کو میں نے یا دمبے کو ذبح کیا, اور جب میں ذبح کر رہا تھا اسی وقت ایک لاش سامنے آ گئی, اور جب ایک لاش سامنے آ گئی تو میرے ہاتھ میں چھرا بھی موجود تھا اور وہ لاش بھی سامنے موجود تھی, لوگ میرے سامنے بھی آ گئے تھے. تو مجھے لگا کہ اب میرے پاس بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو جب بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو میں آیا اور میں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ قتل میں نے ہی کیا ہے. تو یہ اس نے اپنی بات رکھ دی. دوسرا شخص جو یہ کہہ رہا تھا اب وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ ہاں اس نے تو صرف اس بکرے کو یا دمبے کو ہی جو ہے وہ کیا ہے, ذبح کیا ہے, اور یہ قتل میں نے کیا. اب دونوں اقرار نامے سامنے موجود تھے. امام حسن کو فیصلہ دینا تھا. امام حسن کہتے ہیں کہ ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے. اب دیکھیں امام حسن یہ کہتے ہیں کہ دونوں کو چھوڑ دیا جائے. کیوں چھوڑ دیا جائے؟ انہوں نے کہا پہلے کو تو اس لیے چھوڑ دیا جائے کیونکہ اس نے قتل کیا ہی نہیں ہے, اس نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں, تو اس کو کس بات کی سزا دی جا سکتی ہے. اور دوسرا وہ ہے جس نے جرم کیا تو ہے لیکن اس نے آ کر کے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے, اور اس کے جرم کے اقرار کی وجہ سے ایک دوسرے انسان کی جان بچ گئی ہے. اور جو ایک دوسرے انسان کی جان بچا لے, ایک دوسرے مسلمان کی جان بچا لے, سمجھ لیجئے اس نے کئیوں کی جان بچائی ہے, تو اس کو بھی رہا کر دیا جائے. ابھی یہاں فیصلہ تمام نہیں ہوا, لیکن اب جس کو قتل کیا گیا تھا یا جس کا قتل ہوا تھا اب اس کا کیا ہوگا؟ تو جو اس کے وارثان تھے, تو امام حسن نے کہا کہ اس کا جو بدل ملنا چاہیے وہ سرکاری ٹریزری جو ہے اس کی طرف سے اس کا بدل دیا جانا چاہیے. ایک سوال دیجیے تینوں چیزوں پر پوری کمانڈ کی جس نے اقرار کیا اس کو بھی ملنا چاہیے کہ نہیں ٹھیک ہے تم نے اقرار کر لیا اور تم نے دوسرے کی جان بچا لی تو تمہیں کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے. جس نے قتل نہیں کیا اسے سزا نہیں مل سکتی. اور تیسرے وہ کہ جس کا قتل ہوا ہے اس کے گھر والوں کو اس کو بدل ملنا چاہیے, تو وہ سرکاری ٹریزری سے اس کو اس کا بدل دیا گیا. یہ فیصلہ تھا. یہاں پر کچھ ماڈرن چیزیں بھی میں نے نکالی تھی. ڈاکٹر عباس مجلس صاحب یہاں موجود ہیں, سیکرٹری کے. میں نے کہا تھا کہ آپ آج مجلس میں آئیے گا ضرور. آج آپ کو کچھ علم کے عنوان سے نئے ریفرنس بتاؤں گا. ایک سوال سے ایک اور سوال دیجیے
देखिए न्यूरोलॉजी या ब्रेन एक ऐसी चीज है, हम लोग, आप साइकेट्रिस्ट हैं, मैं न्यूरोलॉजी और ब्रेन की बीमारियों को देखता हूँ, तो जब भी कभी इंटरनेट पे कोई ऐसी चीज नजर आती है जहाँ हमारे आइम्मा मासूमीन के अखवाल मौजूद हैं और उन पे आज की मॉडर्न साइंस मुहर लगाती हुई नजर आती है, तो दिल चाहता है कि हमेशा बच्चों से शेयर किया जाए। और ये सब चीजें इंटरनेट पे मौजूद है, बच्चों का जब इस चीज का दिल चाहेगा तो उसको इंटरनेट पे जरूर सर्च करेंगे। तो मैंने इससे पहले वाली मजलिस जो यहाँ पर एक पढ़ी थी खमसे में, उसमें 8वें इमाम की तिब्बे 8वें इमाम का जिक्र किया था। उसमें 8वें इमाम का एक कौल मिलता है, ऐसे तो बहुत सारी चीजों के बारे में 41 ऐसी चीजें हैं खाने की जिसकी खुसूसियत इमाम ने बयान की है, लेकिन अंगूर के उन्वान से या ग्रेप्स के उन्वान से एक रेफरेंस मिलता है 8वें इमाम का कि अगर तुम अंगूर खाओगे तो तुम्हारी याददाश्त हमेशा अच्छी रहेगी और तुम्हारा मूड, यानी तुम हमेशा बेहतर मूड में रहोगे। एक सलवात दीजिए मोहम्मद। और ये चीज 8वें इमाम से भी है और दूसरा जो रेफरेंस आपको नेट में मिलेगा ये 6ठे इमाम से रेफरेंस मिलेगा। तो जब ये रेफरेंस मिला, मैं सिर्फ इस रेफरेंस की मजहबी लीड की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर बाकायदा रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कहते हैं जिसको, यानी ऐसे ट्रायल जिसमें सब्जेक्ट को लिया जाता है, उनको कुछ चीजें दी जाती हैं, चाहे ड्रग्स हो या कुछ इंटरवेंशन हो, फिर उसका रिजल्ट सामने लाया जाता है। तो ये रिजल्ट जब डिप्रेशन और डिमेंशिया इनके पेशेंट में, ये अभी ऑन गोइंग रिसर्च है, उनमें इसको दिया गया है तो उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं, इंटरनेट पे मौजूद है। क्यों पॉजिटिव रिजल्ट देखे गए हैं? उसका एक केमिकल एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, यानी अंगूर में एक केमिकल मिलता है जिसको बोलते हैं रेस्वेराट्रोल। ये डॉक्टर साहब को पता होगा कि रेस्वेराट्रोल जो है, जो सबसे पुरानी और सबसे अच्छी एंटी डिप्रेसेंट दवा है फ्लुओक्सीटिन, ये इससे मिलता जुलता सिमिलर एक्शन है, तो ये अंगूर में भी पाया जाता है। यानी डिप्रेशन के लिए आज जो डॉक्टर दवा लिख रहे हैं, जो हम लोग दवा लिख रहे हैं लोगों को खुश रखने के लिए, डिमेंशिया को दूर करने के लिए, वो आज से 1400 साल पहले हमारे आइम्मा मासूमीन ने उससे बचने का तरीका बता रखा है। और ये सिर्फ ये नहीं कि हम फेथ की बात कर रहे हैं, उस पर आज साइंस रिसर्च करके निकाल रही है और हमारे सामने ये हकायक बयान कर रही है। रेफरेंस देखिए, ईजी के उन्वान से मिलता है, ये भी इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, बच्चों को मिल जाएगा, इसको सर्च करना चाहिए, कि जिसमें अभी रिसेंट एक रिसर्च की गई है कि अगर आप कुरान पढ़ें, अगर आपको उसका तर्जुमा नहीं भी पता है, यानी अगर आप सिर्फ तिलावत कर रहे हैं, तो ये तिलावत भी आपके माइंड को रिलैक्स करती है। तो हम सब जानते हैं कि दिमाग को सुकून देती है और इस पे हमारा यकीन और फेथ है। लेकिन साइंस इस पे कैसे मुहर लगाती है, इसके लिए हम लोग ब्रेन मैपिंग करते हैं या ईजी करते हैं, एक टेस्ट होता है जो दिमाग की वेव्स को बताता है। तो इस पे भी पूरा रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किया गया है और ये ट्रायल ईरान में, मलेशिया में, 2 जगहों पे हुआ है और दोनों जगह पे ये रिजल्ट्स देखे गए हैं कि जिन लोगों ने कुरान की तिलावत की है वो तिलावत करते जा रहे हैं और साथ में उनकी ईजी रिकॉर्डिंग की गई है, वैसे वैसे उनका ब्रेन रिलैक्स होता जा रहा है। यहाँ पे एक कहना इससे जरूरी है, क्योंकि ये हमारे 6ठे इमाम का कौल है कि देखो जब भी तुम उदासी महसूस करो तो उठो और कुरान की तिलावत करना। महसूस होता है, अगर आप सिर्फ कुरान की तिलावत करना शुरू कर दें तो फिर आपका डिप्रेशन दूर हो सकता है। ये बच्चों के लिए वो चीजें हैं। यहाँ पर एक बात और कहूंगा, देखिए जब इस तरह की चीजें आप पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है, दिमाग में बच्चों का जहन ऐसा होता है कि कई बार कुछ कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जब हम कोई चीज पढ़ें तो इस वक्त की मॉडर्न साइंस, पहले की कई मजलिसों में मैंने इसका रेफरेंस दिया है कि कई बार लगता है बज़ाहिर की वो चीजें सामने टकरा रही। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ पूरी दलील के साथ। एक एग्जाम्पल मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि हमारे बच्चों को जब मजहबी चीजें पढ़ें, बहुत जरूरी है कि उन चीजों को साइंस के साथ कोरिलेट के पढ़ें, लेकिन हमें अपने बच्चों के अकायद को पहले इतना मजबूत कर देना चाहिए। यानी जो कहा गया है कि हमारी माँ की गोद जो होती है वो पहली टीचिंग स्कूल है, वो पहला मदरसा है, तो उनके अकायद इतने मजबूत होने चाहिए कि अगर कहीं पे भी उनको लगे कि कोई कंट्राडिक्शन है, बज़ाहिर इस वक्त अगर साइंस की लिखी किसी बात में और किसी अखबार मासूमीन में कोई कंट्राडिक्शन लग रहा है, तो बजाय उसके कि वो कंफ्यूज हो, वो इस बात की कोशिश करे, इतना फेथ होना चाहिए कि आगे उस पर रिसर्च करके उसका सही हवाला निकाल सके। एक सवाल भेजे ये मैंने क्यों कहा, ये मैंने इसलिए कहा कि देखिए सबसे ज्यादा जरूरी इल्म हो, अभी तक मैंने जिन चीजों की बात की, इखलाक हो, अपना नमूने अमल पेश करना,
یہ ساری چیزیں معاشرے کے لیے ضروری ہیں، لیکن ان سب کا بیس جو ہوتا ہے وہ ہے فیتھ، وہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ اور فیتھ بہت امپورٹنٹ ہے۔ عقیدہ اور فیتھ کتنا امپورٹنٹ ہے، تھوڑا سا بات کو لائٹ کرنے کے لیے، ایک انگلش رائٹر ہے او ہینری، اس نے ایک اسٹوری لکھی ہے دا لاسٹ لیف، بہت سے بچوں نے پڑھی ہوگی، کورس میں بھی ہے دا لاسٹ لیف، ہے نا۔ تو فیتھ کیا ہوتا ہے، یعنی جب ہم کسی چیز پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، مکمل عقیدہ رکھتے ہیں، تو ہماری زندگی کا نظریہ کیا ہو جاتا ہے۔ یہ تو صرف ایک ناول کی اور ایک اسٹوری کی بات ہے جس میں بہت ساری موویز بھی بنی، تو اس نے وہ اسٹوری جو لکھی ہے اس پہ ایک ٹرمینلی ill فیمیل ہے جس کو کینسر ہے اور جو بالکل ختم ہونے کی کگار پہ ہے، اور اس کا ایک فرینڈ ہے۔ تو جب راؤنڈ ہوتا ہے ڈاکٹرز کا، تو ڈاکٹر سے وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی کچھ بڑھ جائے۔ آپ نے تو بتا دیا کہ مہینے یا 2 مہینے کی مہمان ہے، لیکن کیا کوئی طریقہ ہے کہ اس کی زندگی کو بڑھایا جا سکتا ہے، اس کی زندگی کچھ آگے بڑھ سکتی ہے؟ تو ڈاکٹرز نے کہا دیکھو آج جب ہم راؤنڈ لیں گے تو اس کے سامنے کچھ پازیٹیو باتیں رکھیں گے، اس کے برین کو اسٹیمولیٹ کریں گے، اور پھر اس کا اثر ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو جب راؤنڈ ہوا تو وہ اس کا فرینڈ بھی موجود تھا، اور وہ ڈاکٹر آئے۔ ڈاکٹر سے آنے کے بعد جب اس نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس کتنا وقت ہے، آپ بتا چکے ہیں کہ مجھے کینسر ہے، تو ڈاکٹر نے کیا کیا، اس نے کھڑکی کھولی، اور کھڑکی کھولنے کے بعد سامنے ایک پیڑ دکھایا، اور پیڑ دکھانے کے بعد اس کو اشارہ کر کے کہا دیکھنا جب تک اس پیڑ میں ایک بھی پتی رہے گی تب تک تمہاری زندگی باقی رہے گی۔ اب یہ ایک ناول ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ناول ہے۔ اس کے بعد تاریخ وہ جو اسٹوری لکھتا ہے اور جو پکچر بنائی گئی اس میں دیکھتا ہے کہ جو اس کا فرینڈ تھا وہ برابر یہ کوشش کرتا رہا، جاڑا گرمی برسات موسم بدلتے رہے، پتجھڑ آیا پیڑ گرتے رہے، اس نے لے جا کر کے ایک آرٹیفیشل پتی لگا دی، وہ جا کر کے اس کو دیکھتی رہی، تو جس کو 2-3 مہینے کی زندگی میڈیکل سائنس نے بتائی تھی وہ 2-3 سال تک زندہ رہی۔ اور اس کی ڈیتھ کب ہوتی ہے، جب وہ لڑکا کسی اس میں کرائم میں کسی وجہ سے گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ آ کر کے اس پتی کو نہیں لگا پاتا ہے، یعنی جس دن اس پیڑ سے پتی ختم ہو جاتی ہے اس دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ صلوات دیجیے محمد۔ اور یہ اسٹوری میں نے آپ کو ایسے نہیں سنائی، یہ تو ناول کی ہے اور ایک اسٹوری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہم اپنے مذہب میں دیکھیں کہ فیتھ کہتے کس کو ہے، عقیدہ کہتے کس کو ہے، اور جب مکمل عقیدہ ہوتا ہے ہمارا کسی چیز پہ تو ہمارے عمل کی منزل کیا ہو جاتی ہے۔ تو آپ جناب نوح کا واقعہ ہے اور کسی اور نے نہیں نقل کیا ہے، ہمارے چوتھے امام ہیں، ہمارے چوتھے امام نے بتایا کہ حضرت نوح کے زمانے میں جب سیلاب آنے والا تھا تو حضرت نوح کشتی بناتے تھے، اور حضرت نوح جس جگہ بیٹھ کر کے کشتی بنا رہے تھے ایک بڑھیا تھی، وہ بڑھیا آتی تھی اور روز صبح آ کر کے دیکھا کرتی تھی نبی اللہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے تھے میں کشتی بنا رہا ہوں، نبی اللہ کہتے میں کشتی بنا رہا ہوں، وہ کہتے تھے کہیں برسات، وہ کہتی تھی کہیں برسات بھی نہیں دکھ رہی ہے، کوئی طوفان کے آثار نہیں دکھ رہے ہیں۔ اب جناب نوح کہتے کہ نہیں دیکھو طوفان آئے گا اور اسی سے بچنے کے لیے میں یہ کشتی بنا رہی ہوں، تو پھر پوچھتی تھی نبی اللہ کیا میں کشتی پہ آؤں گی، کہا بے شک میں تمہیں بلاؤں گا اور تمہیں کشتی پہ لے کر کے جاؤں گا، پھر وہ اگلے دن آتی تھی آ کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ اب نبی اللہ سے اس کا وعدہ چل رہا ہے، وہ روز آتی ہے۔ اب 2-4-10 دن ہوئے، مہینہ بھر ہوا، جناب نوح کو لگا، جناب نوح نے اس سے کہہ دیا کہ جاؤ تم روز مت آیا کرو اور تم میرا انتظار کرو، تم میرا انتظار کرو، تمہیں میرے اوپر یقین ہے، تمہیں میرے اوپر فیتھ ہے، تمہیں مکمل یقین ہے میرے اوپر، تو جب سیلاب آئے گا میں تمہیں گزاروں گا اور تم جاؤ۔ وہ چلی گئی۔ اب ادھر سیلاب بھی آ گیا، سیلاب آیا، اللہ نے مصلحتاً اس کو جناب نوح کو کچھ دیر کے لیے اس بڑھیا کا خیال مٹا دیا دماغ سے نبی اللہ کے۔ اب نبی اللہ نے اس کو بلایا نہیں، سیلاب آیا، جناب نوح کی کشتی پوری دنیا کی گشت لگاتی ہوئی آخر پھر جو لوگ اس پہ آ گئے وہ بچ گئے، باقی سب کچھ غرق ہو گیا۔ یہ واقعات سب آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ سیلاب پورا ٹھنڈا اور سب کچھ نارمل ہو گیا تو اب حضرت نوح کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ چل کر کے دیکھا جائے کہ جہاں سے میں نے سفر شروع کیا تھا وہاں کے کیا حالات ہیں۔ اب جب نبی اللہ وہاں آئے تو وہاں آ کر کے دیکھتے ہیں کہ سب طرف طوفان کے منظر ہیں، لیکن ایک اونچائی پر ایک جھوپڑی ہے اور اس جھوپڑی میں ایک روشنی ہے۔ اب نبی اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ تو بچ گئے، لیکن آخر یہ کون ہے جو ایک جھوپڑی اور جھوپڑی میں ایک دیا روشن ہے۔ اب جناب نوح آگے گئے اور جانے کے بعد ایک بار آواز ہوئی، تکبیر بلند کی، وہ بڑھیا آ کر کے پہلا سوال کیا کرتی ہے، نبی اللہ چلے کیا سیلاب آ گیا ہے؟ اب جب وہ یہ کہتی ہے تو حضرت نوح تو کہتے کیا تمہیں کچھ نہیں پتا چلا؟ ہاں کچھ بارش تو ہوئی تھی، 2-4 بوندیں پانی برسا تھا، مجھے نہیں پتا چلا کہ کوئی سیلاب آیا تھا۔ اب نبی اللہ حیران ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں یا خدا یہ کیا ماجرا ہے؟ حکم تو یہ تھا کہ جو کشتی نوح پہ آ جائے گا وہ بچ جائے گا، جو کشتی نوح پہ نہیں ہے وہ نہیں بچے گا، لیکن یہ تو بچ گئی ہے۔ اب وحی خدا نازل ہوئی۔ وحی خدا کیا نازل ہوئی؟ وحی خدا یہ نازل ہوئی کہ اے نوح
चूंकि तुमने इससे वादा किया था और तुम मेरे खास बंदे हो, तुमने हमसे वादा किया लेकिन तुम ये वादा भूल गए और तुम इसको अपनी किश्ती पर न ले जा सके, लेकिन तुम्हारा वादा मुझे याद था, मैं रब्बुल आलमीन हूं और मैंने इसकी हिफाजत फरमाई है। होता है तभी अमल की मंजिल कुछ और होती है, जब मुकम्मल यकीन होता है तभी अमल की मंजिल कुछ और होती है। बस मैंने अपने बयान को समेट दिया। हाँ अज़ादारों, ये गौर करने की बात है, अभी मैं मसाइल पे डायरेक्ट नहीं आ रहा हूँ, लेकिन कभी इस बात का तसव्वुर करिए कि अगर ये फेथ नहीं है, अगर ये यकीन नहीं है, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि वो सहरा, वो मैदान जहाँ 1400 साल पहले एक शहीद हलमिन नासिरिन यंसुरना की अज़ा बुलंद कर रहा था, वहां आज करोड़ों लोग सिमट करके पहुंच जाते हैं, लब्बैक या हुसैन कहते हैं। तो ये सिर्फ अकीदा है, ये सिर्फ फेथ है, ये सिर्फ इत्मीनान है, यानी वो जगह कि जहां पे जाने से पहले किसी भी अगर बच्चे हो, माएँ सोचती है कि बच्चों को ऐसी जगह ना भेजा जाए कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, मौसम भी सख्त है, नंगे पैर भी चलना पड़ सकता है, खाने पीने की, हालांकि माशाअल्लाह से हमारी कौम ऐसी है कि जो लोग अरबईन पे जाते हैं, और अल्लाह सबको अरबईन पे जाना नसीब करे, वो जानते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल होता है और किस तरह की जो ज़ायरीन इमाम हुसैन है उनकी खिदमत अंजाम दी जाती है। लेकिन फिर भी बज़ाहिर एक जहन में ख्याल आ सकता है और आता होगा लोगों के जहन में कि हम उस माहौल में जा रहे हैं जहाँ हर तरफ से टेररिस्ट थ्रेट भी है, दुश्मनों की निगाहें भी हैं, मौसम भी खराब है, सफर भी करना है, पैदल भी चलना है, लेकिन पूरी दुनिया से लोग सिमट करके सिर्फ लब्बैक या हुसैन कहते हुए करबला तक इसीलिए तो पहुंच जाते हैं कि मुकम्मल यकीन है कि हाँ यही शाबे बेशर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अज़ादारों, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। हाँ अज़ादारों, ये अरबईन का सफर जो है ठीक है, अभी भी इतने इंतजामात होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा वीडियोस आती हैं, व्हाट्सएप पे भी आप देखते हैं, लोगों के पैर सूज जाते हैं। जगह जगह पे ऐसी जगह बनी है जहाँ पे खिदमत अंजाम दी जाती है, उनके पैरों को दबाया जाता है, कोई पानी से धो रहा होता है, कोई पानी का इंतजाम कर रहा होता है, कोई खाने का इंतजाम कर रहा होता है, क्योंकि ये ज़वार इमाम हुसैन है। मगर आज़ादारों, जब 11 मुहर्रम को शहज़ादी ज़ैनब करबला से काफ़िले के साथ निकली थी, तो यही मंजिले कूफा थी, लेकिन यहाँ ये इंतज़ामात न थे, बल्कि पत्थर फेंके जाते थे, ताज़ियाने लगाए जाते थे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आज़ादारों, ये वो सफर है जो कूफे तक का सफर 3 दिन में तय हुआ, और उसके बाद जो अगला सफर अहले बैत का हुआ है वो कूफे से शाम तक हुआ है, जो 15 दिनों में काफिला पहुंचा है। आज़ादारों, रास्ते के क्या मसाइब बयान किए जाए। हमारा चौथा इमाम गिरिया करता है, कभी तो मदीने में रोया करते थे, जब जब कोई दिन जाता था, कोई शादी के लिए बुलाता था तो यही कहते थे, मेरे बाबा की मजलिस रखा करो, सैयदे सज्जाद पहुंच जाएंगे। आज़ादारों, एक और बात है, कूफे का सफर भी किया, शाम का भी सफर किया। हाँ, दोनों के सफर में कुछ फर्क था। जब ये काफिला कूफे तक पहुंचा तो जुल्म के हालात यहाँ तक तो थे कि लोग रास्ते पे तमाशा देख रहे थे। जब ये काफिला कूफे में दाखिल हो रहा था तो लोगों के हाथों में पत्थर मौजूद थे, मगर आज़ादारों, जनाब सैयद सज्जाद फरियाद करते हैं कि अरे जब हम शाम में दाखिल हो रहे थे तो शादियाने बज रहे थे, औरतें लाल लिबास में थी, बाला खानों पर से हम पर पत्थर फेंके जा रहे थे, कहीं से अंगारे बरसाए जा रहे थे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। आज़ादारों, हमारे चौथे इमाम से जब जब पूछा जाता था कि आप पर मसाइब कहाँ हुए, हमेशा कहते थे वश्शाम वश्शाम वश्शाम। आप पहला शाम वो राहे शाम है, दूसरा वो दरबार शाम है, तीसरा वो जिंदाने शाम के बताए।
जज़ाकुम रब्बकुम बखैर अल-जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय ग़म इमाम मज़लूम करबला के। आज़ादारों, जनाब सैयद सज्जाद से जब मैं वाक़या मिलता है कि जब शाम में ये काफ़िला जा रहा था तो एक शख्स था, एक रावी है जिसने ये रवायत लिखी है कि मैं किसी काम से शाम आया हुआ था, वहाँ एक मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था, और जब मैं उस मुसाफिर खाने में था एक मर्तबा बाहर से ढोल और ताशे बजने की आवाज आई। मैं बाहर निकला, मैंने हर तरफ मुसलमानों का हुजूम देखा जो सुर्ख लिबास पहने हुए खुशियां मनाता हुआ चला जा रहा है। मैंने लोगों को रोक के पूछा कि आज मुसलमानों की कोई ईद तो है नहीं, तुम क्यों खुशियां मनाने जा रहे हो? बताया जरूर पढ़ूंगा, आप बहुत रोएंगे। देखिए अब वो कहता है कि मैंने मुसलमानों से पूछा कि आज ईद तो नहीं है, तुम ये खुशियां मनाने के लिए क्यों जा रहे हो? उन लोगों ने आगे बढ़ के कहा कि अरे खालिद ईद जिसने यतीम के खिलाफ फरोज किया था उसको खत्म कर दिया गया है, उसके साथ को अजीर कर दिया गया है, उनको लेकर के बलबयान में लाया गया है। अब उनको एक मरतबा वो रावी लिखता है कि मैं आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद एक बार पहुंचा तो देखा कि एक शख्स है जिसके गले में कारदार तोख है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, जो सरों को झिकाए हुए हैं। और उसके बाद मैं उसके पास गया, शख्स आप कौन है और आपने ऐसा क्या किया था, या आपके बुजुर्गों ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें इस तरह से शहीद किया गया है और आपको कैद किया गया है? एक मरतबा चौथे इमाम ने सर को उठाया, कहा इब्ने उतैबा, अब जो अपना नाम सुना वो कहता है आप कौन है, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? कहा रे तुम हुसैन इब्ने अली को जानते हो? कहा रे मेरे आका सरदार है। कहा तुम अब्बास को जानते हो? कहा मेरे आका है। कहा मैं फर्जंद इमाम हुसैन अली इब्न हुसैन हूँ। कहा रे आका आपका ही हाल। कहा रे मैं उधर देखो, वो तैसे पे तो नूरानी सर देख रहे हो, ये मेरे बाबा हुसैन का सर है जो वो घोड़े से बना हुआ सर है, मेरे चचा अब्बास का सर है, वो मेरे भैया अली अकबर का सर है, वो खासिम का सर है। जज़ाकुम रब्बकुम खैर अल-जज़ा। अब वो शख्स बेचैन हो गया। इब्ने उतैबा कहता है कि अब मैं बेचैन हो गया। मैंने कहा और ये ऊँटों पर जो बीबियां हैं ये कौन है? कहा उतैबा अपनी नजरों को नीचा कर दो, ये साहिबे आयते तदवीर की बेटी है, ये मेरी फूफी ज़ैनब है, ये मेरी फूफी उम्मे कुलसूम है, ये मेरी माँ रबाब है। अरे वो रावी कहता है मुझे रुकाना गया, मैं गिरिया करने लगा, आका की खदमत से निपट गया। कहा आका कि मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ? ये उसका बेटा है जो साखी कौशल है, ये वो घराना है जिसकी दौलत से इस्लाम परवान चढ़ा है, ये वो अमीर घराना है जिसने हमेशा दूसरों को अमीर बनाया है। वो एक मर्तबा से ये सज्जाद हुज्जत को तमाम करने के लिए कहते हैं क्या तुम्हारे पास कुछ रकम मौजूद है? वो कहता है हाँ आका मेरे पास 2000 दिरहम मौजूद है। कहा क्या तुम एक काम कर सकते हो? अरे जा करके कुछ रिदा ले आओ, रिदा ला करके मेरी फूफियों को दे दो, दरबार में जाने से पहले सरवरे नन्ना खुदा कोई गम न दे सिवाय ग़म इमाम मज़लूम करबला के। मैं भागा हुआ गया। कितनी देर के लिए ये राहत है? एक मरतबा 1000 दिरहम में कुछ चादरें लेकर के आया, चादरों को दिया, इधर चादरों को मिलना था, जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने चादरों को दिया, उधर यजीदी लश्कर ने देखा, अरे कुछ नेता बरदार आगे बढ़े, के सरों से चादर फिर से जुदा हुई। एक बार शाम गरीबा में करबला में एक बार ये छाप जज़ाकुम रब्बकुम खैर अल-जज़ा। बस एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं उतैबा अब तुम एक काम करते
कि वो आगे बढ़े, लेकिन वो आगे ना बढ़े। एक मर्तबा चौथे इमाम नारा मारते हैं, और इसीलिए तो जब भी कोई पूछता था हमेशा कहते थे कि अरे मेरे ऊपर तो सबसे बड़ा जुल्म हुआ। हाँ, आखिरी जुमले सुन लीजिए, आखिरी वक्त जनाब सैयद सज्जाद है। तारीख में मिलता है कि 5 इमाम मसाइल बयान कर रहे हैं, एक मसाइल बयान कर रहे हैं। जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं, ऐ बाखिर तुमने करबला में क्या देखा? कहा मैंने जनाब अली अकबर को शहीद होते हुए देखा, मैंने जनाब कासिम के लाशों के टुकड़े देखे, मैंने उस जनाब हुसैन इमाम हुसैन को शहीद होते हुए देखा। चौथे इमाम गिरिया करते जा रहे थे, और आखिरी में एक मर्तबा इमाम मोहम्मद बाकर कहते हैं, बाबा मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैंने देखा कि अशिया खैमे में आ गए और जनाब ज़ैनब के सर से चादर को छीन लिया। गैरतदार इमाम इस दुनिया से रुखसत हो। इन्ना आप हजरात से गुजारिश है, एक बार सूरह अलम और 3 बार सूरह फातिहा पढ़ के मरहूम अख्तर अब्बास इब्ने सैयद मुर्तज़ा हुसैन और मरहूम मुर्तज़ा हुसैन इब्ने अली जाफर साहब की रूह को बख्श दीजिए। सेम कलर नहीं है, सेम कलर है, वही यही है सेम। सबसे बढ़िया यही था, कलर ही अलग है। अभी का बात कर रहा हूँ, मातम होगा सही। अच्छा बात कर सेम होने क्या